اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت الہی کسے کہتے ہیں؟ معرفت عرف سے ہے، جس سے تعارف بھی ہے۔ جب کسی کی پہچان کرائی جاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کا تعارف یہ ہے۔ اسی سے معرفت بھی ہے، کسی کو جاننا پہچاننا معرفت کا مطلب ہے۔ مخلوق خدا جتنی بھی ہے، ساری مخلوق اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ مخلوق اور خالق میں ایک بنیادی حد جو ہے وہ یاد رکھیں کہ مخلوق کتنی بڑی ہو، اس کی صفات کتنی وسیع ہوں، اس کا حافظہ کتنا بڑا ہو، اس کے علوم کتنے وسیع ہوں، پھر بھی مخلوق کے لیے ایک حد ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے، جس کی حد ہو وہ مخلوق ہے، جو لامحدود ہے وہ خالق ہے، جس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا۔ استوا علی العرش کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے تو بعض حضرات کا، بالخصوص ہمارے اہل حدیث حضرات کا یا کچھ اور حضرات بھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں عرش پر کرسی ہے، کرسی پر اللہ تشریف فرما ہے۔ تو اس کا جواب علماء یہی دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہستی کرسی پر جلوہ افروز ہے تو ایک حد تو اس کی معلوم ہو گئی نا، جو کرسی کے ساتھ ہے۔ کرسی پر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو ایک حد تو پتہ لگ گیا نا ایک ضلع کا، تو جو کرسی کے ساتھ ہے، تو اللہ تو لامحدود ہے۔ تو استوا علی العرش سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کریم وہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مراد یہ کہ کائنات کے نظام کا قبلہ عرش کو بنا دیا۔ جیسے ہر حکومت کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے، تو کائنات کے نظام کا سیکریٹریٹ عرش کو بنا دیا۔ اللہ کی ذات حدوں سے بالا تر ہے۔ جو ذات حدود سے بالا تر ہے، اس کی صفات بھی حدود سے بالا تر ہے۔ جب ذات بھی حدود سے بالا تر ہے، صفات بھی حدود سے بالا تر ہیں، اور مخلوق کا علم محدود ہے، تو پھر وہ اس کی ذات کا احاطہ تو نہیں کر سکتا۔ اب معرفت الہی کیا ہے؟ معرفت الہی یہ ہے کہ اپنے شعور کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہو۔